الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ دوستان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، لمبی توعید میں یا کسی سلسلے میں جانا نہیں چاہتا۔ صاحبزادہ صاحب نے جمعے سے پہلے قرآن حکیم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کیا، اسی کے اوپر چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا 1-2 منٹ کے اندر۔ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بڑا قیمتی وقت ہے۔ بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی دوست آئے ہوئے ہیں۔ جو بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے جو درود پڑھتے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، 2-3 منٹ۔ جو درود پڑھتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ بھی سچے ہیں۔ یا اللہ، گل نوں سمجھیا نہیں۔ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی سچا، جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی سچا۔ گل سمجھ بھی نہیں آئی۔ ہاں بندیا، تو قرآن پڑھیا، قرآن نو سمجھیا نہیں۔ تو قرآن پڑھیا پر قرآن نو تو سمجھیا نہیں۔ صاحبزادہ صاحب دے بیٹے دی شادی ہوئے، اے پڑوسی نو دعوت نہ دیون، اس نو پیغام نہ بھیجن، کارڈ نہ بھیجن، دیر پھٹے منہ بھی نہ آخن۔ اللہ تعالیٰ فرماندا میں بھی درود بھیجدا، میرے فرشتے بھی درود بھیج دین، میں بھی درود بھیجدا، میرے فرشتے بھی درود بھیج دین۔ بے ایمانہ نو میں لتر تے بھی نہیں لکھتا۔ گل تو سنی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماندا میں بھی درود بھیجدا، میرے فرشتے بھی درود بھیج دین، ایمان والے بھی درود بھیج دین، بے ایمانہ نو میں لتر اتے بھی نہیں لکھنا، دیر فٹے منہ بھی نہیں آخنا۔ میں انہوں نے دعوت ہی نہیں دینا، میں دعوت دینا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں ایمان والے نو دعوت دینا، بے ایمانہ نو دعوت نہیں دینا۔ ایک چھوٹی اور گل، آدم علیہ السلام دے جسم اندر جس ویلے روح داخل ہوئی نا، ہینج کر کے آنکھ کھولی تے فرشتے سجدے کرنے پہ، فرشتے سجدے کرنے پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے، اے اللہ پاک، اے میں نو سجدے کرنے پہ ادھی کی علت ہے؟ اللہ پاک فرمایا، اے آدم تینوں سجدے نہیں کردے پہ، تیرے متھے اندر جلے ملاد علیہ نبی دا نور ہے نا، اس نور نو سجدے کر دیں، نور نو۔ اللہ پاک، میں نور تک سکنا؟ ہاں آدم تو تک سکنے، اپنے انگوٹھیاں میں اپنی انگلیاں اپنے ناخنیں تک۔ حضرت آدم علیہ السلام جس لئے اپنی انگلیاں دا انگوٹھیاں تکیا، وچوں نور نظر آیا، انہاں انگوٹھیاں نو چومیا۔ اسی بھی جس لئے نمازی ذکر آندا، اسی بھی انگوٹھے چومنے ہیں۔ ایک میرے کو پوچھنا ہے کدی سنت ہے؟ میں آخیا حضرت آدم علیہ السلام دی۔ ہاں انہوں نے کی سنت ہے؟ میں آخیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نظر آیا سی۔ ہاں پنجر صاحب تو انہوں بھی نظر آندا ہے؟ میں چپ، میں خیرہ نظر نہیں آندا۔ اس دن دا میں بڑا متلاشی کھوجی، میں کوئی چیزاں تلاش کردہ رہنا، کھوجی ٹیپ آدمی ہاں، میں تلاش کردہ اللہ کیتا، عمرے شریف دا ویزا لگ گیا، میں مقام ابراہیم تے پہنچیا، تکیا
उत्थे ओ वड्डे टैडला ओ शैतान नू कंकरियां मारदा पिया। मैं पूछया ए किदी सुन्नत है? कहना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी। मैं आखिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी। मैं पूछया और हजरत अम्मा हाजरा दी। मैं आखिया ये उन्हों की सुन्नत है, सुन्नत है। हाँ सुन्नी सुन्नी सुन्नी, पढ़ते लिखते हो कुछ नहीं, शेर शुरू से गुजारा करते हो। उनको नजर आया था, आया था, आया था। मैं पूछया तेनू भी नजर आंदा है? मैं पूछया तेनू भी नजर आंदा है? मैं पुत्रा हूं फसे ना। कहने के हमें नजर आए या ना आए, हम यहाँ शैतान को कंकरियां मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। मैं आखिया हमें भी नूर नजर आए या ना आए, हम भी अंगूठे चूमते रहेंगे। सरदार साहब किथे बैठे थे? कहना नबी उठे नहीं, नबी उठे नहीं, नबी मशरक भी नहीं, नबी मगरब भी नहीं, नबी जनूब भी नहीं, नबी उठे नहीं। सरदार साहब किथे बैठे थे? मिंबर ते। मैं किथे खलोता था? मिंबर ते। सरदार साहब किथे बैठे थे? मिंबर ते। तुसी किथे बैठे हो? दरिया ते। मजमा किथे? दरिया ते। मैं किथे हाँ? मिंबर ते। सरदार साहब किथे बैठे? मिंबर ते। मेरे सिर उते की है? पग। तले सिर है तो उते पग है ना। तवज्जो करो, तवज्जो। तुहाडे अकीदे की गल बयान करन लगा। सरदार साहब किथे बैठे थे? मिंबरे रसूल ते। मैं किथे खलोता था? मिंबर ते। मेरे सिर दे उत्ते की है? टोपी, पग। उत्ते पग है तो तले मेरा सिर है ना। तले नबी है तो दरूद भेज रहा ना। पेश कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं और वो अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं और वो अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। अरे पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। एक मरतबा मोहब्बत से अपने आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद जो हुजूर क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मकबूल अरब व अजम हज़रत क़िबला पीर साहिबज़ादा मोहम्मद पीर अबू बकर चिश्ती साहब ने जो मुझे हुक्म दिया है और जिस अज़ीम हस्ती के ख़िताब के लिए ऐलान के लिए मुझे हुक्म दिया है, उनके बारे में मैं तो इतना ही कि पहले दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। उर्स महबूबियन की तकरीब शहीद की दूसरी नशिस्त है और दुनिया अहले सुन्नत के मुमताज़ उलमा व मशाइख आज की इस खूबसूरत नशिस्त में जलवा अफरोज़ हैं। आप अहबाब की तवज्जो चाहूँगा, हुजूर क़िबला आलम मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ हैं और दुनिया अहले सुन्नत के मुक़्तदर, मुहतबर, ज़िम्मेदार और मुस्तनद उलमा व मशाइख इस खूबसूरत बज़म में दाएँ बाएँ जलवा अफरोज़ हैं। और जिस हस्ती के ख़िताब के ऐलान के लिए मुझे हुक्म दिया गया, उनके बारे में मैं बबांगे दुहल हज़रत की मौजूदगी में ज़िम्मेदारी से ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि गुम है जो तेरी आँख का वो मंज़र तलाश कर,
جو باہر کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر، گم ہے جو تیری آنکھ کا وہ منظر تلاش کر، اور جو باہر کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر، ارے جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، ارے دشتے جنوں میں ایسا کلندر تلاش کر۔ تو یہ جتنے احباب آپ دیکھ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت لوگ دیکھ رہے ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کے مرید دیکھ رہے ہیں، عقیدت مند دیکھ رہے ہیں، یہ ویسے نہیں، ان کا پیغام میں کنوے کیے دیتا ہوں کہ جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ ہے نظر، ان آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، اور یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، ارے تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ تو احباب ذی احتشام، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجیے، شرما کے نہ بیٹھو، شرمان دیاں اور بڑیاں جگہ ہوندیاں نا، پیار نال کہو سبحان اللہ۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں حضور کے حکم کے مطابق، عالمی مبلغ اسلام اور دنیا اسلام کے عظیم نوجوان مذہبی اسکالر، پیر طریقت، رہبر شریعت، محسن اہل سنت اور سفیر قافلہ اشاکان نبی مختار، خطیب برطانیہ اور خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کروں مدح اہل دف الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف اور وارث فیضان حافظ جی صاحب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عمران ابدالی دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے ملتمس ہوں کہ خوبصورت انداز میں آج کے اس عرس محبوبین کی دوسری نشست کے اس حصہ میں اپنا خوبصورت خطاب فرمائیں۔ آپ تسی قسم بن کے نعرے دا جواب چاہ دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آواز سے محبت سے پیار سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء و مشائخ اہل سنت، حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب اور حضرت علامہ پیر محمد عمران ابدالی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع حصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، سرمائے اہل سنت، محسن اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ بادشاہ پور شریف، دیگر علماء کرام،
میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ حضرت صاحب کا حکم نامہ مجھ تک جانشین خطیب پاکستان، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیرزادہ حسنات احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی معرفت مجھ تک پہنچا۔ وعدہ کیا، الحمدللہ وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ کافی دیر سے یہ خوبصورت محفل سجی ہے، اور جو اصل خطاب تھا حضرت صاحب کا وہ ہم سب نے سن لیا۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، تو میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا۔ برکت کے لیے ایک دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس گھرانے کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، بلکہ 3 پشتوں سے تعلق ہے۔ میرے قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق حضرت قبلہ پیر تاج رسول چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، پھر قبلہ والد صاحب کا تعلق حضرت صاحب کے ساتھ، میرا تعلق آپ کے ساتھ بھی، آپ کے صاحبزادہ صاحب کے ساتھ بھی، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ تعلق، یہ محبت کا رشتہ آخر دم تک قائم اور دائم رہے۔ کئی پشتوں سے یہ گھرانہ دین کی خدمت کر رہا ہے، شریعت و طریقت کا پیغام عام کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اللہ اور اللہ کے نبی کے ذکر سے روشن اور منور کر رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ آج کے اس دور کے اندر ہم نے شریعت و طریقت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے شریعت کو علیحدہ کر دیا، طریقت کو علیحدہ کر دیا، اور ہمارے ذہن میں مولوی اور ہے، پیر اور ہے۔ پھر پیر کے حوالے سے بھی ہمارا جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، امریکہ سے لے کر ہانگ کانگ تک، یورپ سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، مختلف ممالک میں گیا ہوں، ہر جگہ یہی مصیبت میں نے دیکھی، پریشانی دیکھی کہ ہماری جو عوام ہے اہل سنت والجماعت کی، ان کے ذہن کے اندر ایک جو کانسیپٹ ہے کہ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو تعویذ دھاگا کرتا ہو، جو حساب و کتاب کرتا ہو، جو جن نکالتا ہو، جو موکلات کے ذریعے حاضریاں کرتا ہو، جو دم درود کرتا ہو۔ ہماری عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پیر یہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد عمر فیض قادری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میری اس بات کی تائید کریں گے کہ پیر کون ہوتا ہے، پیر کی ریالٹی کیا ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو اندر سے جن باہر نکالے، پیر وہ ہوتا ہے جو اندر کی غلاظتوں کو باہر نکالے۔ اندر جو گندگی ہے، جو ناپاکی ہے، جو گناہوں کی گندگی ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو اندر کی گندگی کو باہر نکال پھینکے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کا اپنا تعلق بھی مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کا تعلق بھی بحال کر دے۔ تشریع شریعت و طریقت یہ ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پیر کون ہوتا ہے، تو آپ نے پھر بتایا اپنے انداز میں کہ تشریع شریعت و طریقت یہ ہے، اقطاب و اولیاء کی سنت یہ ہے، تعلیم رسول پر چلنا چلانا، سجادہ نشینی کی حقیقت یہ ہے۔ تشریع شریعت و طریقت یہ ہے، اقطاب و اولیاء کی سنت یہ ہے، تعلیم رسول پر چلنا چلانا، سجادہ نشینی کی حقیقت یہ ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو۔ آج ہم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، حقیقت کو جانا ہی نہیں، بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، اور دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، روحانی طور پر تمہارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، تو 3 علامتیں ہیں دل کے مردہ ہونے کی۔
اگر یہ 3 علامتیں تم میں آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ وہ کون سی 3 علامتیں ہیں؟ صوفیاء فرماتے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ انسان سے اگر کوئی نیک عمل رہ جائے، کوئی نیک عمل رہ جائے، اس نیک عمل کے رہ جانے پر اگر دل مغموم نہ ہو تو یہ پہلی نشانی ہے دل کے مردہ ہونے کی۔ یہ پہلی نشانی۔ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، آپ میسج لے کر جائیں۔ کوئی نیک عمل رہ جائے، اس نیک عمل کے رہ جانے پر اگر دل مغموم نہ ہو، افسوس نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو صوفیاء فرماتے ہیں یہ پہلی نشانی ہے دل کے مردہ ہونے کی۔ دوسری نشانی صوفیاء فرماتے ہیں اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اگر انسان سے گناہ صادر ہو جائے، انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو صوفیاء فرماتے ہیں اگر غلطی ہو گئی لیکن غلطی اور گناہ صادر ہونے کے بعد اگر انسان شرمندہ نہ ہو، اگر انسان کے دل کے اندر وہ ندامت نہ پیدا ہو، تو صوفیاء فرماتے ہیں یہ دوسری نشانی ہے دل کے مردہ ہونے کی۔ گناہ صادر ہونے کے بعد شرمندگی نہ ہونا، ندامت نہ ہونا، افسوس نہ ہونا، یہ دوسری نشانی ہے دل کے مردہ ہونے کی۔ اور تیسری نشانی صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے اور ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرے جن کے اپنے دل مردہ ہیں، جن کے اپنے دل مردہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ یاری لگانا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کے اپنے دل مردہ ہیں، جو خود دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا میں مست ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں جن میں یہ 3 علامتیں آ جائیں سمجھ جاؤ تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو، دل کا علاج کرو۔ وہ علاج کیسے ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو درست کرو، مجلسوں کا انتخاب درست کرو۔ دیکھو تم کہاں جا کے بیٹھتے ہو، کن لوگوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہو۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، پھر یہ جو جوانی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ جوانی سڑکوں کے لیے نہیں، یہ جوانی اڈوں کے لیے نہیں، یہ جوانی موج مستی کے لیے نہیں، یہ جوانی اللہ نے ہمیں کس لیے عطا کی؟ آواز آتی ہے یہ جوانی تمہاری اس لیے ہے کہ تم مصلی بچھاؤ، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جوانی اس لیے ہے کہ تم مصلی بچھاؤ، مصلی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کریم پر درود بھیجو۔ یہ جوانی کس لیے ہے؟ یہ جوانی توبہ اور استغفار کے لیے ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو، نیک لوگوں کی مجلس میں آ جاؤ، تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، تمہارے دل آباد ہو جائیں گے، تمہارے دل روشن ہو جائیں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جہاں سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے، یہی وہ جائیں ہیں، یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے۔ ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، لیکن انتخاب جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ وہ جو چوائس ہے وہ چوائس اچھی اور درست ہونی چاہیے، پھر دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ ایک فقیر کی بات آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک فقیر سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا بھرے بازار کے اندر، اور اپنی آواز کو بلند کر رہا تھا، صدائیں لگا رہا تھا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہاں سے ایک اور فقیر گزرا، وہ فقیر اس فقیر کو دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ فقیر جواب دینے لگا کہ میں خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔
دوستی کروا رہا ہوں، خالق اور مخلوق کے درمیان فرینڈشپ کروا رہا ہوں. تو وہ فقیر پوچھنے لگا اے میرے بھائی بتا پھر نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا؟ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح، بھرے بازار کے اندر لوگوں کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، خریداری چل رہی ہے، بزنس چل رہا ہے. فقیر پوچھتا ہے بتاؤ نتیجہ کیا نکلا؟ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہے ہو، رزلٹ کیا نکلا؟ تو وہ فقیر رو کر جواب دینے لگا اے میرے بھائی نتیجہ یہ نکلا کہ خالق مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. خالق مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. خالق تو بار بار اعلان کرتا ہے آؤ میری طرف، پلٹ آؤ میری طرف، سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، گناہوں کی گندگی کو پاک اور صاف کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ارے سچے دل سے توبہ تم کرو، گناہوں کو رب معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف کروں گا. صرف گناہ معاف ہی نہیں کروں گا، گناہ بھی معاف کروں گا، بدلے میں نیکیاں بھی عطا کروں گا، نیکیاں بھی عطا کروں گا. خالق تو بار بار اعلان کرتا ہے آؤ مجھ سے دوستی کر لو، آؤ مجھ سے یاری لگا لو، آؤ مجھ سے اپنا تعلق پختہ کر لو. لیکن مخلوق دنیا میں مست ہے، مخلوق دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے. مخلوق کو دنیا کی فکر تو ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں. مخلوق کو دنیا کی خبر تو ہے لیکن قبر کی خبر نہیں. مخلوق دنیا میں مست ہے، دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے. مخلوق رب کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتی. اللہ اکبر. کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے تو اسی فقیر کو اس فقیر نے اب قبرستان میں دیکھا. قبرستان میں دیکھا. پہلے کہاں دیکھا تھا؟ بھرے بازار میں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، خرید و فروخت چل رہی تھی. اب کہاں پہ دیکھا؟ قبرستان میں. اسی طرح وہ فقیر صدائیں لگا رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. فقیر نے پوچھا اے اللہ کے بندے اب یہاں پر کیا کر رہے ہو، اب یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ فقیر جواب دینے لگا وہی کام کر رہا ہوں جو وہاں پر کر رہا تھا. خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، خالق اور مخلوق کے درمیان صلح. تو وہ فقیر پوچھنے لگا اے اللہ کے بندے بتا اب نتیجہ کیا نکلا، اب رزلٹ کیا نکلا؟ پہلے بھرے بازار میں خالق اور مخلوق کے درمیان صلح، اب قبرستان کے اندر قبروں کے کنارے کھڑے ہو کر خالق اور مخلوق کے درمیان صلح. بتا اب نتیجہ کیا نکلا، اب رزلٹ کیا نکلا؟ تو وہ فقیر رو کر جواب دینے لگا. وہ فقیر کہنے لگا جب بھرے بازار کے اندر میں خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا تھا، لوگوں کو رب کی طرف بلا رہا تھا، لوگوں کو رب کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا، اس وقت خالق مانتا تھا لیکن مخلوق نہیں مانتی تھی. مخلوق کو دنیا کی فکر تھی، مخلوق کو مال اور دولت کی فکر تھی، مخلوق کو تجارت کی فکر تھی، خرید و فروخت کی فکر تھی. اب قبرستان کے اندر قبروں کے کنارے کھڑے ہو کر خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. اب مخلوق مانتی ہے لیکن خالق نہیں مانتا. اب مخلوق مانتی ہے لیکن خالق نہیں مانتا. اب قبروں کے اندر مخلوق کہہ رہی ہے مالک ایک موقع اور دو، ہم جا کر نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم جا کر قرآن کی تلاوتیں بھی کریں گے، ہم جا کر ذکر و فکر بھی کریں گے، حلال اور حرام کی تمیز بھی کریں گے، جائز اور ناجائز کے فرق کو بھی سمجھیں گے. مالک ایک موقع اور دو. لیکن اب آواز آتی ہے جو کر آئے ہو وہ کر آئے ہو، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی، ہماری جسم کے اندر روح ابھی باقی ہے، کچھ کر لو. ان محافلوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اندر کی دنیا کو پاک اور صاف کر لو، مالک حقیقی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو. کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب کوئی سچے دل سے رب کے دربار میں جھک کر توبہ اور استغفار کرتا ہے، میرا مالک کرم فرماتا ہے. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا.
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پھر آخر سبحان اللہ۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا، توبو الاللہ توبو الاللہ توبو الاللہ۔ پلٹ آؤ صحیح راستے پر، جوانوں اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ جوانی مستی کا نام نہیں، جوانی عیاشی کا نام نہیں، جوانی فحاشی کا نام نہیں، جوانی سڑکوں پہ کھڑا رہنے کا نام نہیں، جوانی جوؤں کے اڈوں پہ بیٹھنے کا نام نہیں، اور جوانی کلبوں اور کسینوں میں وقت گزارنے کا نام نہیں۔ یہ جو جوانی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ اپنے ذکر کے لیے عطا کی ہے، اپنی یاد کے لیے عطا کی ہے۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ جوان جس نے اپنی جوانی سڑکوں پہ نہیں گزاری، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اڈوں پہ نہیں گزاری، وہ جوان جس نے اپنی جوانی ڈراموں اور فلموں کے آگے بیٹھ کر نہیں گزاری، وہ جوان جس نے اپنی جوانی جوؤں کے اڈوں پہ نہیں گزاری۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، اللہ کی یاد میں گزاری، توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزاری۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس جوان کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس جوان کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشاب التائب، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں اپنے مولا کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا کنیکشن بحال کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشاب التائب، وہ جوان جو جوانی میں رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ جوان عام جوان نہیں رہتا، حبیب اللہ، وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جوانوں خود فیصلہ کر لو، کسی چودھری کا دوست بننا ہے، کسی وڈیرے کا دوست بننا ہے، کسی ٹھیکیدار کا دوست بننا ہے، کسی بدمعاش کا دوست بننا ہے، یا اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، حبیب اللہ۔ جوانوں اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو، پلٹ آؤ صحیح راستے پر، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کر لو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں آبادی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو حقائق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
लायक सद एहतराम सरमाए मिल्लत उस्ताजुल उलमा यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल जलाली साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, ख़तीब मशरिक़ व मग़रिब शेख तरीक़त मुबल्लिग़ यूरोप हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद इमरान अब्दाली साहिब ज़ीद मजदहू, शेख तरीक़त मोहतरमुल मक़ाम हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अफ़ज़ल अलवी साहिब, मोहतरमुल मक़ाम जिगर गोशा शेखुल मशाइख हज़रत क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अमीनुद्दीन साहिब, ख़तीब इस्लाम बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना सईद अहमद जलाली साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे अपनी पाक बारगाह में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब बंदों का ज़िक्र पाक सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आप हज़रात चूँकि काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, इसलिए मुख्तसर वक्त में चंद गुज़ारिशात जिनका ताल्लुक़ हमारी फ़िक्री और अमली तरबियत के साथ आपके गोश गुज़ार करूँ, इसलिए कि जलसों का मकसद ही ये है, वो उर्स के नाम पे हों, वो चहलम और 40वां के नाम पे हों, वो बरसी के नाम पे हों या सालाना के उन्वान से, वो मीलाद की मजलिस हो या मेराज की, वो 11वीं का जलसा हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस, उसका मकसद वहीद ये है कि आने वाले लोगों की तरबियत की जाए और उन तक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया जाए। आज हमारे जलसों की अक्सरियत चूँकि ज़हनी तअय्युश में बदल गई, कानों के चस्के में बदल गई और उस मकसद को हमने भुला दिया जिस मकसद के पेश नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में खिताबात का और जलसों का सिलसिला शुरू किया था। तो यही सबब है कि नताइज पैदा नहीं हो रहे। जितनी कसरत के साथ आज इस दौर में जलसे हो रहे हैं, इससे पहले नहीं हुए, लेकिन नताइज पैदा नहीं हो रहे। उसका सबब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उसको पसे पुश्त डाल दिया गया, अपनी ज़ात को प्रमोट किया गया, अपने आप को पहले नंबर पे रखा गया और हुजूर की तालीमात को दूसरे नंबर पे ले गए। तो जब तक हमारी तरजीहात में पहला नंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का नहीं होगा, उस वक्त तक जलसों का नतीजा ज़ीरो रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो इस नीयत से घर से निकलते हैं कि हम हुजूर का दीन और शरीयत सीखने जा रहे हैं, यानी आप भी जब किसी जलसे में जाएं तो ये हुजूर का पैगाम है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, सबसे पहले अपनी इंटेंशन और अपनी नीयत को सही कर लिया कर कि जलसे पे क्यों जा रहे हैं, हुजूर का दीन और शरीयत सीखने जा रहा है, इस नीयत से घर से निकले। तो जब इस नीयत से घर से निकलेंगे तो फिर मकाम क्या बनेगा?
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتدع اجنحتها لطالب العلم، کہ جب شریعت کے علم کی طلب میں کوئی گھر سے نکلتا ہے نا، تو گھر سے نکلتے ہی اسے یہ مقام عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے قدم بعد میں اٹھتے ہیں اور نوری فرشتے زمین پہ گر کے اپنے پر پہلے بچھا دیتے ہیں، اس لیے کہ نیت شریعت سے کنیکٹ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن جو عمل کرتا ہے نا اس کے عمل سے بھی اس کی نیت بہتر ہوتی ہے۔ جو بھی اچھا کام سر انجام دیتا ہے تو اس میں جو اس کی نیت کار فرما ہے اس نیت پر ہی اسے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ نیت بدلنے سے شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ ایک عورت مہینے میں ایسے دنوں سے گزرتی ہے، ایسے مرحلے سے گزرتی ہے، آپ جانتے ہیں نہ وہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ تلاوت قرآن کر سکتی۔ اب اگر ان دنوں میں وہ تلاوت قرآن کی نیت سے الحمد شریف پڑھے تو سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے نا، قرآن شروع وہیں سے ہو رہا ہے۔ اگر مینسز کے دنوں میں، ایام میں عورت تلاوت قرآن کی نیت سے قرآن پڑھے تو حرام کم کر رہی ہے، اور اگر وہ سورہ فاتحہ اپنی نیت بدل لے، اگر سورہ فاتحہ وہ دعا کی نیت سے پڑھے تو ثواب پا رہی ہے۔ نیت بدلنے سے شریعت کا حکم بدل گیا۔ پڑھ سورہ فاتحہ رہی ہے، وہ پڑھ الحمد شریف رہی ہے، مینسج کے دن ہے، حیض کے دن ہے، لیکن اگر نیت تلاوت کی تو گناہ کر رہی ہے، اور نیت اگر دعا کی ہے تو ثواب پا رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ گھر سے اچھی نیت سے نکلتے ہیں کہ ہم حضور کا دین سیکھنے جا رہے ہیں، ہم حضور کی شریعت سیکھنے جا رہے ہیں، تو پھر قدم بعد میں اٹھتے ہیں، نوری فرشتے زمین پہ اپنے پر پہلے بچھا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کر سکتے ہو تو کرو، 5ویں کی طرف نہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 کن عالمن، اور ایک حدیث کے لفظ ہے اقد عالمن، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں بن سکو تو شریعت کے عالم بننا۔ یہ پہلا پیغام تھا حضور کا امت کے نام، یہ پہلا مطالبہ تھا میرے آقا کا غلاموں سے کہ بن سکو تو شریعت کے عالم بننا۔ اللہ کی عزت کی قسم مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میرے والد گرامی آوان تھے، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ ان کا طریقت کا سلسلہ تھا، مجھے اس پہ فخر ہے وہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی شریعت سیکھنے والے تھے۔ زندگی بھر تاجدار کائنات کی شریعت پڑھی، پڑھائی، سیکھی اور سکھائی۔ ہمارے دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، میں نے بھی ان سے پڑھا ہے۔ ہمارے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی نصیحت فرماتے یہی فرماتے، بیٹا میں تجھے حضور کے ممبر اور مصلی پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے، بہت سے ساتھیوں نے، برادری کے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم مقابلے کا امتحان تو ایسے ہی لگ جاؤ گے، تم اور کسی فیلڈ میں چلے جاؤ، مگر والد گرامی فرماتے تھے بیٹا ساری عزتیں تاجدار کائنات کے قدموں سے ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اب دیکھیے نا، جس محکمے میں ایک بندہ خود ملازم ہو اور اچھا وقت گزرے عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تو وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی اسی محکمے میں نوکر ہو جائے۔
ایک دنیا کا عام مزاج، جس ڈپارٹمنٹ میں جس شعبے میں بندہ خود نوکر ہو نا اور اچھا وقت گزرے، وہ چاہتا ہے میری اولاد بھی اسی شعبے میں نوکر ہو جائے۔ تو میرے والد گرامی، میرے دادا جان، انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم، ہمارا وقت تاجدار کائنات کی تو غلامی میں گزرا ہے مگر حکمرانی میں گزرا ہے، آقا کی غلامی میں گزرا ہے مگر حکمرانی میں گزرا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں نوکری دلوا جائیں۔ انہوں نے ہمیں اسی راہ پہ چلایا۔ میں آرے بازار میں خطیب تھا، پہلی خطابت میری آرے بازار کی GHQ کے ساتھ، آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار جمعہ پہ میرے پاس تشریف لائے، میں نے اعلان کیا کہ آپ خطاب فرمائیں گے۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ تم ذرا ممبر پہ بیٹھو، ممبر پہ بیٹھو، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ آپ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا کرتے تھے، مجھے جبرن ممبر پہ بٹھا دیا، چونکہ GHQ سے بریگیڈیئر، جنرل، کرنل یونیفارم میں آتے تھے جمعہ پڑھنے، کیونکہ دیوار ملتی ہے نا آرمی کے ہیڈ کوارٹر کی۔ تو اس وقت اس مسجد میں سارے آفیسر جمعہ پڑھتے تھے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ممبر پہ بٹھا کے، فرمایا بیٹا میں تمہیں کہتا تھا نا ساری عزتیں مصطفیٰ کی نوکری میں، چاکری میں، دیکھ تیرے سامنے جنرل بھی بیٹھا ہے، یہ بریگیڈیئر بیٹھا ہے، یہ میجر بیٹھا ہے، دیکھ کملی والے کی غلامی نے تجھے کتنی عزت دی ہے کہ جس مقام پر ان کے سروں کی بلندی ختم ہو رہی ہے وہاں ممبر رسول پر تیرے پاؤں کی بلندی شروع ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ ساری عزتیں، ساری عظمتیں اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی چاکری میں ہے، مصطفیٰ کی نوکری میں ہے۔ تو امام الانبیاء کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا۔ اب ہر برادری کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چودھری، ملک مار، راجے مہاراجے، ہر قسم کے لوگ وہ دیکھ رہے کلمہ تو پڑھتے ہیں کہ کیا اپنے رسول کے پہلے مطالبہ پہ انہوں نے عمل کیا؟ کسی چودھری کی پوری برادری میں کوئی ایک ہے جو مصطفیٰ کے دین کا عالم ہو؟ راجوں کی پوری برادری میں کتنے لوگ ہیں جو حضور کی شریعت کے عالم بنے؟ خانوں کی پوری برادری میں کتنے لوگ ہیں جو حضور کی شریعت کے عالم بنے؟ پہلا تقاضا یہ تھا بن سکو تو شریعت کے عالم بننا۔ چودھریوں، ملکوں، مہروں، راجوں، مہاراجوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں مصطفیٰ کا دین منتقل ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں کملی والے کی شریعت چلتی رہے، تو کم از کم پوری برادری میں کوئی ایک بچہ تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے مصلے پہ لاؤ، کوئی ایک بچہ پیش کرو تاکہ نسلوں میں شریعت چلتی رہے۔ اور شریعت چلتی رہے تو پھر سروں پہ دوپٹے بھی رہیں گے، پھر لباس اسلامی بھی رہے گا۔ اور جن گھروں میں شریعت نہیں ان گھروں میں بہو بیٹیوں کا لباس بھی غیر اسلامی، شادیوں کے رسم و رواج بھی غیر اسلامی، ان کا انداز حیات غیر اسلامی، ان کا رنگ ڈھنگ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا وہ غیر اسلامی ہو چکا ہے۔ یہ SHO صاحب محترم المقام جناب محمد اسرار ستی صاحب بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے ولی کے گھرانے سے تعلق، صوفیاء کے گھرانے سے تعلق، حضرت سائیں ٹیکا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، امام الانبیاء کے غلاموں ہیں SHO، مگر آپ اگر ان سے نعت رسول سنیں تو جھوم اٹھیں گے، اولیاء کے مناقب سنیں تو جھوم اٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں حضور کی شریعت رہی، گھر میں تاجدار کائنات کا نظام رہا، گھر میں ایسے لوگ رہے کہ جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور تھا اور جن کی آنکھوں میں گنبد خضرا کے جلوے رہتے تھے۔ نسلوں میں دین منتقل کرنا چاہتے ہو تو ہر برادری میں ایک عالم ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک عالم۔
ویسے تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. تو آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. اور عالم کا مقام حضور نے سمجھایا. امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں تم سید کہتے ہو، جنہیں سادات کہتے ہو، فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری. امام الانبیاء نے فرمایا سنو کلمہ پڑھنے والوں، سید کملی والے کی پشت سے نکلے ہیں اور شریعت کی علماء میرے سینے سے نکلے ہیں. ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم نے ٹوٹے مسلوں پہ بیٹھ کر حضور کی شریعت پڑھی. یہی وجہ ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. امام الانبیاء نے فرمایا بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. نمبر 2، اگر عالم نہ بن سکو او متعلمن، تو پھر ایسا کرنا کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا، شریعت پڑھنا، شریعت سیکھنا. اگر یہ بھی نہ کر سکو او مستمعن، یہ غور سے سننا، گویوں اور گلوکاروں کو سننے والوں، فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھنے والوں کو سننے والوں. آج ہمارے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اہل سنت کے عوام کا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ ایک وقت تھا غریب لوگ کچی آبادیوں میں رہنے والے چندہ کر کے نہ فنڈنگ کر کے جہاز کا ٹکٹ بیچ کے کراچی سے مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے، ایک عالم کو بلاتے تھے. 3 گھنٹے وہ قرآن اور حدیث پڑھتے اور آنے والے لوگ بد مذہب بھی ہوتے تو سنی بن کے اٹھتے تھے، عقیدے بدل جاتے تھے، لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا تھا. آج مزاج اتنا بدل گیا اور گراف اتنا گر گیا مزاج کا کہ آج جہاز کے ٹکٹ بیچ کر کراچی سے گوئی اور گلوکار بلائے جا رہے ہیں، فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھنے والے، میوزک اور موسیقی پہ نعتیں پڑھنے والے آج کراچی سے وہ گویے منگوائے جا رہے ہیں. اہل سنت کا مزاج ہی قرآن سننے کا ختم ہو گیا، اہل سنت کا مزاج ہی حدیث رسول سننے کا ختم ہو گیا، اور ان گویوں اور گلوکاروں نے مزاج ختم کر دیا. تو میرے آقا نے فرمایا او مستمعن، اگر عالم نہ بن سکو، اگر طالب علم نہ بن سکو، تو پھر اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جہاں علماء بولتے ہوں علم والوں کو سننے والا بننا، علماء کو سننا، کیونکہ وہیں سے یار کی خبر ملے گی. علماء کو سننا کہ وہی محبوب کا پیغام سنا سکیں گے. اب صورتحال یہ ہے جس نے 4 ٹپے یاد کر رکھے نا وہ بھی ممبر پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے. ارد گرد پڑھا نہیں ہے، 4 سن کے ٹپے یاد ہو گئے، چھلانگ مار کے حضور کے ممبر پہ آ گئے. ان نائل لوگوں نے آقا کے ممبر کو لاوارث سمجھا ہے. میں جنگ کے علاقے میں خطاب کے لیے گیا، مجھے انہوں نے بٹھا دیا جہاں کھانا کھلایا تھا نا وہیں پہ، ایک بندے کو خطاب پہ لگا دیا. میں نے کہا یہ کون خطاب کر رہا؟ اب جس نے بلایا تھا وہ ملک صاحب مجھے کہنے لگے یا چودھری صاحب کہنے لگے یہ عالم شالم کوئی نہیں ہے، بس تقریر کر لیتا ہے. اس علاقے کا ملک ہے یا چودھری ہے، بہت بڑے ڈیرے پہ جلسہ کیا اس نے. کہنے لگا یہ عالم شالم کوئی نہیں ہے، بس تقریر کر لیتا ہے. میں نے اسے کہا سنو، میں نے کہا میں تمہاری تربیت کے لیے آیا ہوں، اب میں تربیت یہی اسی حجرے سے شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا ملک صاحب کتنی سادگی سے اور کتنی آسانی سے تو نے یہ لفظ بول دیا کہ یہ عالم کوئی نہیں ہے مگر تقریر کر رہا ہے. اگر یہ کہا جائے فلاں ڈاکٹر نہیں ہے اور علاج کر رہا ہے، فلاں انجینئر نہیں ہے اور نقشے بنا رہا ہے پلوں کے، تو جرم ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر نہیں اور دوائیاں دے رہا ہے، ڈاکٹر نہیں اور کلینک کھول کے بیٹھا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے کہا نادان، اگر ڈاکٹر نہ ہو کلینک کھول کے بیٹھے وہ لوگوں کی جان لے لے گا، تو کہہ رہا ہے یہ عالم نہیں مگر تقریر کر رہا ہے. سن، اگر جاہل مصطفیٰ کے ممبر پہ آیا بیٹھا ہے تو یہ بدبخت لوگوں کا ایمان لے لے گا.
اسے پتہ ہی نہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں، کفر بول رہا ہوں یا اسلام بول رہا ہوں۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ کیوں ہوا کہ اہل لوگ ان کی قدر نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا مال ہے نایاب اور گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں حالی نے کھولی ہے دکان سب سے الگ۔ کہ جو علماء کے پاس مال ہے اور کملی والے کی وراثت ہے، اس کا چونکہ گاہک کوئی نہیں رہا، اس کا گاہک ہی کوئی نہیں رہا۔ قوم کو ساری رات سیف الملوک سناؤ، جھومتی ہے، نعرے لگاتی، حیرت کی بات، وہ میاں محمد کے کلام پہ جھومتی ہے، حضرت محمد کے کلام پہ سو جاتی ہے اور بور ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس قوم کا مقدر کیسے بدلے؟ ہر جگہ پھر جہاں بھی جاؤ کہتے ہیں جی سنی زوال میں ہیں، تو جو قرآن چھوڑ دیں وہ زوال میں ہی ہوں گے، جو علماء کو فالو نہ کریں وہ زوال میں ہوں گے، جو قوم اہل علم کو نہیں سنے گی وہ زوال میں ہوگی، اور آگے وہ بڑھے گی کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، جس کے ہاتھ میں حدیثیں ہوں گی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو، تو پھر کیا کرنا؟ علماء کو سننے والے بننا، علماء کو سننے والے بننا، جو ہلاک کو نہیں۔ اور چوتھی چیز میرے آقا نے فرمایا او محبن، کم از کم اتنا کرنا، اگر عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو اور علماء کو سننے والے نہ بن سکو، تو جہاں بھی رہنا علماء سے محبت کرنے والے بننا، علماء سے پیار کرنے والے بننا۔ اس لیے کہ یہ علماء کون ہیں؟ یہ حقیقی وارث ہیں حضور کے علم کے، اور یہ خلیفے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ میرا پیغام ہے، اپنے گھر میں، اپنی برادری میں کوئی ایک بندہ تو حضور کی شریعت کی طرف لاؤ، کسی ایک کو تو عالم بناؤ، بیٹے کو نہیں تو بیٹی لاؤ حضور کے دین کی طرف، تاکہ گھر میں کوئی بات تو ہوتی رہے کملی والے کی، کوئی شریعت کا پیغام تو پہنچتا رہے۔ جن گھروں میں یہ نہیں، ان گھروں میں آج کفر آ چکا ہے، ان گھروں میں آج لادی نیت آ چکی ہے، ان گھروں میں آج بے غیرتی اور بے حیائی نے اپنے پنجے جما لیے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی بیت رہی ہے نا، اس کو اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات ہے، ہم اسے انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے۔ پہلے میگزینوں میں نظر آتا تھا کہ فلموں میں کام کرنے والی طوائفیں اور کنجریاں یہ لباس پہنتی ہیں، پہلے ڈراموں میں، فلموں میں لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کنجریوں کا لباس ہوتا ہے، اور آج محلوں سے، غریبوں کے محلوں سے وہی لباس پہن کر غریب کی بیٹی بھی نکل رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں، سر پہ کیا، گلے میں نہیں رہا، گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں نظر آنے لگی، بازو مختصر ہوتے ہوتے کندھے تک ننگے ہو گئے، چاک اتنے اوپر اٹھے کہ پیٹ نظر آنے لگے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری فکری پستی کا حال یہ ہو چکا ہے، ربیع الاول آتا ہے نا، دیواریں بینروں سے بھر دی جاتی ہیں، بازار میں چھاؤں کر دی جاتی ہے، سایہ ہو جاتا ہے، اتنا کپڑا امام الانبیاء کے میلاد کی آمد کی خوشی میں لگایا جاتا ہے، اتنا کپڑا لگایا جاتا، اور ہمارے سطحی سوچ رکھنے والے بعض لیڈر بھی وہ کہتے ہیں دیکھو جی جتنا میلاد کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، یہ تیری ایک پہلو پہ نظر ہے، او نادان، اگر میلاد کے بینر بڑھتے جا رہے ہیں تو ہر سال تیری ماں بہنیوں کے کپڑے گھٹتے جا رہے ہیں، ہر سال تیری بہو بیٹیوں کا لباس گھٹتا جا رہا ہے۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان، اور جہاں چادر رکھنی تھی اسے تو تو نے سکھائی نہیں، دیواریں چادروں سے بھر دی، بازار تو نے کپڑے سے بھر دیے، جسے تن ڈھانکنے کا تو نے طریقہ نہیں سکھایا،
جو 25 سال تیرے گھر میں پلی ہے تیری بیٹی، مدینے سے آواز آ رہی ہے، تو نے میری شریعت سمجھی کوئی نہیں، تو نے آقا کا دین نہیں سیکھا، قیمتی چادریں مزاروں پر اور عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں، مدینے سے لعنتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے جو حقیقت دین ہے، جو اصلیت دین ہے، اسے سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں فقط جھومنا قبول نہیں ہوتا، من مانی نہیں چلتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، آج کے دور میں کوئی ہوتا تو کوئی صوفی اٹھ کے فتویٰ لگا دیتے کہ عبداللہ ابن عمر گستاخ رسول ہو گئے۔ ان کے سامنے کسی بندے کو چھینک آئی، چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ فاروق اعظم کا بیٹا بیٹھا ہے، ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے، ظاہر ہے تابعین میں سے ہوگا۔ چھینک آئی، اس نے کہا اللہم صلی علی محمد، آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا، فرمایا نادانی مت کر، درود کا بھی ثواب ہے، ایک مقام ہے، مگر چھینکنے کے بعد کملی والے نے ہمیں درود نہیں رب کی حمد سکھائی ہے۔ اسی وقت ٹوک دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ چھینکنے کے بعد کملی والے نے، فاروق اعظم کے بیٹے نے فرمایا ہمیں درود نہیں سکھایا، رب کی حمد سکھائی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو امام الانبیاء کا اوریجنل میسج، جو اصل پیغام تھا تاجدار کائنات، وہ آقا کی امت تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ کوئی بدل نہ دے، مقام نہ بدل دے، سنت کا مقام نہ بدل دے، شریعت کی جگہ نہ بدل دے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے گھر میں حضور کی شریعت لاؤ، اگر حضور کو راضی کرنا۔ اپنے گھروں میں تاجدار کائنات کی شریعت کا جھاڑو دو۔ ایک شریعت کا بھی جھاڑو ہوتا ہے، گھروں میں وہ دو۔ گھر بہت گندے ہو گئے، اور اتنے گندے ہو گئے کہ مدینے سے بھی لعنتیں آ رہی ہیں، عرش والا بھی لعنتیں بھیج رہا ہے، فرشتے بھی لعنتیں بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ گھروں میں وہ کام سر انجام دیے جا رہے ہیں جن پر رب رسول کی لعنتیں اترتی ہیں۔ تو گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو تاکہ فیض مصطفیٰ اتر سکے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کسی نے بڑی غضب کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا۔ اپنے دل کے ویڑے میں شریعت کا جھاڑو پھیر، اپنے گھر کو پاک کر، اور گھر کی چار دیواری میں جائزہ لے، اور ہر وہ کنیکشن مٹا جو مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہر وہ نقش مٹا دے جو کملی والے کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا۔ بن گیا جس دن مکان خود ہی مکیں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن علماء کرام کے اسمائے گرامی نہیں لے سکا، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ کہ وہ تشریف لائے، وقت نکالا، حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی وجہ سے مجلس کی برکتیں بڑھ گئیں۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں شریعت سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام کے لیے کھڑے ہو